العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی سفر پر تھے. تو آپ اچانک کسی مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا. جب پیاس کی شدت ہوئی تو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کنواں تلاش کر لیا. کنویں کے قریب پہنچ گئے لیکن نہ ڈول نہ رسی کہ جس کے ذریعے سے کنویں سے پانی باہر نکال سکے. قریب ہی ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ڈول اور رسی کے لیے پریشان ہوتے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی کہ شیخ سلیمان جزولی آپ کا نام ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ جی ہاں واقعی میرا نام ہے. تو کہنے لگی کہ آپ ہی ہیں کہ جن کی ولایت کے ڈنکے پورے عالم میں بج رہے ہیں, پوری دنیا میں جن کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ ایک ڈول اور رسی نہ ہونے کے باوجود پانی کے لیے پریشان ہے. یہ کہہ کر اس چھوٹی سی بچی نے جیسے ہی پانی میں تھوکا, اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کا پانی ایک دم اوپر آ گیا. ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے, شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کنویں سے پانی پیا اور وضو کیا. اس کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ اے بیٹی, آخر تم ایسا کون سا عمل کرتی ہو کہ تمہارے اندر یہ کرامت آ گئی کہ تمہارے منہ کے لعاب سے, تھوک سے اللہ نے یہ کرامت جاری کی کہ کنویں کا پانی ایک دم اوپر آ گیا؟ تو بچی کہنے لگی کہ مجھے اور کوئی عمل تو یاد نہیں, ہاں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں. میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں. شاید یہ اسی عمل کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ خاص کرم فرمایا. شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد میں نے طے کر لیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوں کی ایک کتاب لکھوں گا جس میں تمام درود جمع ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے وہ کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا دلائل الخیرات. اور اللہ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا کی, عرب اور عجم میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ کئی سارے ائمہ کے وظائف میں یہ کتاب آئی. اور پھر آپ سنیں شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر اللہ نے جزا کیا عطا فرمائی. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, انتقال ہوا, آپ کی تدفین کے بعد جب لوگ پلٹے تو کئی سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. ہاں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی جزا عطا فرماتا ہے, اسے آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, غموں نے جو تمہیں گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی بھی آواز بڑی کم آئی ہے, درود تو جھوم کر پڑھنا چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے حبیب قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہے گا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ ہاں، وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں؟ سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں، مولا بالکل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محبوب ان کو کہہ دو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ مولا اطاعت کرتے ہیں، تیرے حبیب کی پیروی بھی کرتے ہیں، جزا کیا ملے گی؟ فرمایا یحببکم اللہ، کل تک تم اللہ سے محبت کرتے تھے، جب حبیب کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کا محبوب بنے کون؟ جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیاں ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ محبوب کی پیروی، محبوب سے عشق، محبوب کی اطاعت بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے عزیز و اقارب، ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان تو میری جان ہے۔ بندے کو اپنی جان سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جہاں لگے کہ اب اگر میں یہاں سے نہ نکلا تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں، مر بھی سکتا ہوں، تو بندے کو سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے، کسی طریقے سے میں سائیڈ پہ ہو جاؤں۔ جان ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان تو میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، اگر اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے تو کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کر کامل ایمان کو تم پہنچے ہو۔ یعنی ایمان کے اگر کمال کو پہنچنا ہے تو ایمان کا کمال یہ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ آج کی اس محفل میلاد میں آپ اور میں اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو صد مرحبا۔ اپنی قسمت پر ناز کریں، اپنے والدین کی تربیت پر ناز کریں کہ انہوں نے ہمیں گود میں جب لوری دی تو عشق رسول کی لوریاں دی، انہوں نے جب پیدا ہونے کے ساتھ ہمیں گھٹی دی تو محبت رسول کی گھٹی دی۔ لیکن اگر ہم اس میں کمزور ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی چند مثالیں رکھوں کہ وہ حضور سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے سے مدینے جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت انصار کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر دشمنوں نے مدینے کے حدود کے اندر گھس کر حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، لیکن اگر یہ حملہ مدینے کی حدود سے باہر ہوا، مدینے کی باؤنڈری سے باہر ہوا، تو پھر صرف یہ مسلمان جو مہاجرین ہیں یہ جائیں گے، انصار نہیں جائیں گے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں اچانک مشرکین نے نہ کوئی پہلے سے پیغام نہیں، پہلے سے کوئی بھی بات نہیں، اچانک مکے سے یہ مشرکین مکہ نکلے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایک میٹنگ رکھی مسجد نبوی میں،
سارے صحابہ موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ فرمانے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اچانک مطلب ایک جنگ چھڑنے والی ہے، اور پہلی جنگ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار نہ اتنی تعداد. 313 کی تعداد علماء نے بیان فرمائی ہے جنگ بدر میں صحابہ کی. تعداد بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، حربے بھی نہیں، آلات بھی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا. اب یہ جو جنگ ہو رہی تھی مدینے کی باؤنڈری کے اندر ہو رہی تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کی طرف دیکھا. ایگریمنٹ کیا تھا؟ ایگریمنٹ دوبارہ میں دہرا لیتا ہوں. اگر جنگ مدینے کی حدود کے اندر ہوئی تو انصار مدد نہیں کریں گے. اگر مدینے کی حدود کے باہر ہوئی اگر مدینے کی حدود کے باہر ہوئی تو انصار مدد کریں گے، اور اگر مدینے کی حدود کے اندر ہوئی تو انصار ساتھ مل کے جنگ کریں گے. اور بدر جو ہے وہ مدینے کی حدود سے باہر ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار صحابہ کی طرف دیکھنے لگے. اب انصار صحابہ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہ رہے ہیں. اب ایک انصاری صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ. آپ اور آپ کے رب جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. یا رسول اللہ، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو آپ سے یوں کہے، بلکہ ہم نے آپ سے خون کی بیعت کی ہے، ہم نے آپ سے اپنی جانوں کی بیعت کی ہے. یا رسول اللہ، لو امرتنا، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کے محبت کا پرچم کائنات کے کونے کے اندر لگائیں تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم آپ کا پرچم کائنات کے کونے تک لگا دیں گے. یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے. یا رسول اللہ، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے، ہم اپنا مال آپ پر قربان کریں گے. انصار صحابہ کا جذبہ ایسا تھا، ایک اٹھتا دوسرا بیٹھ جاتا، دوسرا کھڑا ہوتا تیسرا بیٹھ جاتا، ہر ایک اٹھتا گیا اور حضور سے محبت کے دعوے کرتا گیا. اور پھر کچھ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، لَاكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ. یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں جانب سے بھی جانیں قربان کریں گے، آپ کی بائیں جانب سے بھی جانیں قربان کریں گے، مثل پروانہ آپ کے چاروں طرف گھومتے رہیں گے اور اپنی جانیں آپ پر قربان کرتے رہیں گے. اور یہ دعویٰ صرف جذباتی دعویٰ نہیں تھا، یہ صرف جذباتی بات نہیں تھی. فلک کے نظاروں نے یہ منظر دیکھا، بدر کے ذروں نے یہ منظر دیکھا، چمکتی تلواروں نے یہ منظر دیکھا، بہتی نہروں نے یہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ کے جانثار صحابہ حضور پر کس طرح جانیں قربان کرتے. ان میں سے کسی کے سر پر تلوار لگتی، اپنے ہاتھوں پر اپنا خون اٹھا کر کہتے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے خون کی بیعت حضور سے کی تھی، جان کی بیعت حضور سے کی تھی. اور یہ وہ تھے کہ جو تختہ دار پر بھی عشق کا کلمہ پڑھتے تھے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ کس سے چھپا ہوا نہیں. مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں آپ کچھ صحابہ عطا کریں جو ہمارے ساتھ چلیں اور چل کر مکے کے لوگوں کو اور دور دراز کے جو علاقے ان لوگوں کو چل کر دین سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ ان کے ساتھ کر دیے. ان لوگوں نے دھوکہ دیا، 2 صحابہ کو رستے میں شہید کر دیا. حضرت زید بن دسنہ کو یہ لے کر آئے مکے میں. اچھا، اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. حکم یہ ہوا کہ حضرت زید بن دسنہ کو سولی پہ چڑھا. اب آپ تھوڑا سا تصور کیجئے گا، ایک شخص سولی پر چڑھا ہوا ہے، اس کے سامنے پھندا ہے. جب پھندا ان کے گلے میں لگنے لگا تو ابو سفیان نے کہا مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، ابھی ان کو سولی پہ نہیں چڑھاؤ. تو حضرت زید بن دسنہ کو اب ابو سفیان کہتے ہیں اتحب ان محمدن الان عندنا مکانک،
तुदरबु उनुकुहु व अंत फी अहलिक। ये इमाम बैहकी ने इसको लिखा और काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में भी इसको बयान किया। अबू सुफियान हजरत ज़ैद बिन दसना को कहते हैं, ए ज़ैद बिन दसना, एक बात बताओ, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अभी तुम अपने घर में हो, तख्ताएदार पर ना हो, तुम अपने घर पर हो और तुम्हारी जगह हम मोहम्मद को यहां पर माज़अल्लाह खड़ा करें? आप थोड़ा सा दोबारा मैं इसको दोहराता हूं, तवज्जो करें। ए ज़ैद बिन दसना, तुम इस वक्त तख्ताएदार पर हो, मोहम्मद मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हें यहां से हटाकर तुम्हारे घर भेजा जाए सही सलामत और तुम्हारी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दिया जाए माअज़ल्लाह? अब ये किससे बात हो रही थी? एक आशिक रसूल से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता गुलाम से और सहाबी से। अच्छा, उस वक्त हजरत ज़ैद बिन दसना ने ये नहीं सोचा कि यार ये तो सारे मक्के के काफिरीन खड़े, मुशरिकीन खड़े, चलो आज इश्क की कचहरी से थोड़ा वॉकआउट कर लो, चलो आज थोड़ा साइड पर हो जाते हैं, मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन जाकर हुजूर को बताएगा कि मैंने क्या कहा। अब तख्ताएदार पर खड़े होकर इश्क का कलमा पढ़ने वाले के जुमले सुने। फरमाते, वल्लाही मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अल आन फी मकानिही अल्लज़ी हुवा फीही तुहसिबुहु शुक्कतन तुदीही व अना जालिसुन फी मकानी। फरमाने लगे, ए अबू सुफियान, तुम ये बात करते हो कि मैं इस वक्त अपने घर में हूं और मेरे आका, मेरे सरदार, मेरे नबी, मेरे महबूब तख्ताएदार पर हो। काबे के रब की इज्जत की कसम, मैं तख्ताएदार पर हूं, हुजूर मदीने में है, यहां पर रहते हुए मुझे ये बात गवारा नहीं है कि मदीने में मेरे आका के पांव में कोई कांटा चुभ जाए। तुम उनको तख्ताएदार की बात करते हो, मुझे तो यहां पर खड़े हुए इतना भी गवारा नहीं कि हुजूर के पांव में कोई कांटा चुभ जाए, हुजूर को कोई हल्की सी तकलीफ पहुंच जाए, मुझे इतना भी गवारा नहीं। अब सुने जुमले अबू सुफियान के। वो फरमाते हैं, उस वक्त उन्होंने कहा, मा रअयतु अहदम मिनन नास युहिब्बु अहदन कहुब्बि असहाबी मुहम्मदिन मुहम्मदन। अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कायनात में बड़े बड़े आशिक देखे, मैंने कायनात में बड़ी बड़ी मोहब्बत करने वाले देखे, मैंने गुल के चारों तरफ घूमती बुलबुलों को देखा, मैंने परवानों को शमा के गिर्द तवाफ करते हुए देखा, मैंने कई लैला के कई मजनू देखे, लेकिन काबे की रब की इज्जत की कसम, जैसी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो मिसाल हुजूर के गुलामों ने हुजूर से मोहब्बत की कायम की है। तो ये मंजिलें भी ऐसे नहीं मिला करती, हाँ, जो हुजूर से मोहब्बत करते और हुजूर के इश्क में जाने देते, उन्हें फिर अल्लाह जो मकाम अता करता है वो मकाम भी फिर उन्हीं का हिस्सा है। एक सहाबी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला, उनकी शादी की पहली रात थी। इंसान की जो जिंदगी में कम ही ऐसे अय्याम होते हैं कि जब इंसान को दूल्हा बनाया जाता है। बड़ी अरमानों के साथ इंसान शादी करता है और फिर उसके कई सारे ख्वाब होते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज होता है जिसे लेकर वो शादी के मरहले तक पहुंचता है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला की शादी हुई, पहली रात ही अपनी ज़ौजा के साथ बिस्तर पर थे। अचानक ऐलान हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ए मुस्तफ़ा के जानिसार सहाबा, चलो मैदान जंग की तरफ, हुजूर तुम्हें बुला रहे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये आवाज़ सुनी फौरन तड़प उठे, उसी वक्त बिस्तर से उठे तो आपकी ज़ौजा ने कहा कि मेरे सरताज, इस वक्त रात को कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि हुजूर के गुलामों को निदा दी जा रही है, इन्हें मैदान जंग की तरफ बुलाया जा रहा है, मैं मैदान जंग की तरफ जा रहा हूं। तो आपने फरमाया कि कई सारे सहाबा जंग करने जा रहे होंगे, तो तुम्हारी तो शादी की पहली रात है, मैं नई नवेली दुल्हन हूं, तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। कहा, मेरा इश्क इस बात को गवारा नहीं करता, मेरा गैरत इश्क इस बात को गवारा नहीं करता कि हुजूर मैदान जंग में हो और मैं अपने घर में अपनी ज़ौजा के साथ हूं। आपने फौरन कपड़े पहने तो आपकी ज़ौजा ने कहा, गुस्ल तो कर ले।
नहा तो ले। आपने फरमाया मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। अपनी तलवार ली, मैदान जंग की तरफ चले गए। रावियाने हदीस कहते हैं, कुतुब सीयर में, तारीख में लिखा है, इस जानिसारी के साथ हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग के अंदर लड़ते रहे मुशरिकीन से, उनको गाजर मूली की तरह काटते रहे। बिल आखिर जिस्म पर कई सारे जख्मों के निशान हुए, जमीन पर तशरीफ ले आए और शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई, सारे सहाबा जब शुहदा की लाशों को जमा करने लगे, कहते हैं कमाल की बात है, सारे सहाबा की जो जसद अतहर थे, मुबारक जिस्म थे, वो मिल गए। एक हंजला थे जिनका जिस्म मिल नहीं रहा था। एक हंजला थे जिनके जिस्म को तलाश करते थे, जिस्म मिल नहीं रहा था। सहाबा हुजूर के दरबार में आए, हुजूर से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, सारे सहाबा मिल गए जो शहीद हो चुके थे, लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हंजला की ज़ौजा से पूछा कि हंजला किस हालत में घर से निकले थे? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस हालत में निकले थे कि इन पर गुस्ल फर्ज था और वो इतनी भी देर रुकना नहीं चाहते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसकी लाश को तुम जमीन पर ढूंढ रहे हो, उसकी लाश को फरिश्ते आसमान में गुस्ल दे रहे हैं। तुम जमीन पर उनके जसद को ढूंढ रहे हो, तुम जमीन पर उनके जिस्म को ढूंढ रहे हो, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसे आसमानों पर गुस्ल दे रहे हैं। उस वक्त से हजरत हंजला का लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका। ये वो मुबारक हस्ती थे कि जिन्होंने हुजूर के इश्क में जब अपनी जान कुर्बान की, अल्लाह ने मासूम फरिश्तों के जरिए से इनके मुबारक जिस्म को गुस्ल दिलवाया है। तो जो हुजूर पर अपनी जानें कुर्बान करें, जो हुजूर के इश्क में इस दुनिया से चले जाएं, अल्लाह उन्हें बड़ी जजा दिया करता है। मैं सच कहता हूँ, हमें इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया। हमने इस्लाम के लिए क्या कोशिशें की। आप तारीख की किताबें उठाकर देखें, आप यकीन करें ये बात आप पर आया होगी। हज़रत सलमान फारसी का वाक़या अगर मैं आपके सामने रखूं, 300 साल की उम्र थी, किस तरह तलाश करते करते हुजूर के पास पहुंचे। कई सारे सहाबा, कई सारे राहिबीन ऐसे थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राहें तकते तकते इस दुनिया से चले गए। हमने क्या किया? हम तो बस आंख खोली, हमारे कान में आकर मोहल्ले के मौलवी साहब ने आकर अजान दी और कहा कि मुबारक हो, मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर इस दुनिया के अंदर आए हो। हाँ, हमने हुजूर की उम्मत में आने के लिए 12 नबियों ने, इमाम सयूती ने लिखा कि 12 नबियों ने अल्लाह के दरबार में दुआ की, या अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मद से पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ बख्शा कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। हाँ, लेकिन हम ज़रा सा गौर करें कि हुजूर की उम्मत में आने के बाद, हुजूर की उम्मत से पैदा होने के बाद हमने आज तक कुर्बानियाँ क्या दी हैं। मक्के के अंदर ये बात बड़ी आम थी कि जो मुहम्मद के चेहरे को देखता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ये उस वक्त की औरतों का एक गुमान था कि जो भी मोहम्मद के चेहरे को देखता है, चेहरा ही ऐसा सोना था कि जो चेहरे को देखता है वो गुलाम हो जाता है। तो वो औरतें क्या करती कि जब हुजूर मक्के की गलियों में तशरीफ़ लाते, वो अपने बच्चों को घरों के अंदर छुपा देती थी कि छुप जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देखो और तुम गुलाम बन जाओ। तो एक दिन एक शख्स के दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं आखिर देखूं तो सही, ऐसा क्या है कि जो देखता है उनका हो जाता है। हाँ, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गया। आखिर ऐसा है क्या चेहरे में कि जो देखता है मुरीद हो जाता है, मैं भी तो देखूं। तो माँ एक दिन किसी काम से कहीं बाहर गई हुई थी, इसने कहा कि आज मौका अच्छा है, आज घर की छत पर चढ़कर देखता हूं मुहम्मद कैसे है। हाँ, आखिर देखूं तो सही वो कैसे। तो कहते हैं कि घर की छत पर मैं जैसे चढ़ा, ऐलान हुआ कि मुहम्मद आ रहे हैं। सब माओं ने अपने बेटों को घरों के अंदर छुपा दिया। अब ये छत से हुजूर की जानिब देख रहे। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करके देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चलते थे तो आप अपनी आंखें नीची रखते थे। मेरे इमाम ने फरमाया ना, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हुजूर निगाहें झुका के चला करते थे, लेकिन आज मेरे आका को पता नहीं क्या पसंद था, आज आंखें उठा के चल रहे थे। अच्छा, जैसे उस घर के पास पहुंचे, अब वो दीवाना हुजूर को देख रहा है, हुजूर निगाहें उठाकर उस दीवाने को देख रहे हैं। ये
محبت کا تیر آنکھوں سے پار ہوتے سیدھا دل میں پیوست ہوا. حضور اس گھر سے تشریف لے گئے. آگے وہ گھر کی چھت سے نیچے اترا اور یہ کہتے ہوئے اترا کہ جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ گھر سے باہر نکلا, حضور کے پیچھے, اب حضور آگے آگے جا رہے ہیں, وہ حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. حضور کے قدموں میں گرا, یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر اپنا غلام کر دیجئے, کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا, اپنی صحابیت سے مشرف فرمایا. اب یہ ان کی ماں جیسے 3 دن کے بعد واپس آئی تو گھر کے اندر دیکھا کہ بیٹا موجود نہیں, تو پوچھا کہ بیٹا کہاں چلا گیا؟ تو محلے والوں نے کہا کہ تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی, تمہارا بیٹا تو محمد کا غلام بن گیا ہے, اس نے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا, اس نے تو دین اسلام قبول کر لیا, تمہارا دین تو چھوڑ دیا. اب وہ عورت سر پیٹنے لگی, رونے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اب اس نے کیا بائیکاٹ, کہا کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آتا نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی, اور میں اسی حالت میں مر جاؤں گی تاکہ لوگ اسے تانے دے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں چلی گئی. اب ذرا یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا تانا ہے اولاد کے لیے کہ اسے کہا جائے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ مر گئے. کتنا بڑا تانا ہے. اب انہیں یہ لگا کہ یہ جب میں تانا, یہ جب ایسا کروں گی تو وہ واپس آ جائے گا. 3 دن گزرے, ماں بھوک سے نڈھال ہے, ماں پیاس سے نڈھال ہے. اب اس صحابی کے پاس لوگ گئے کہ چل کر اپنی ماں کو کچھ کھانا تو کھلا دو, کچھ پانی تو پلا دو, اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ ماں کے پاس آئے اور ماں کو کہنے لگے ماں ضد نہ کر, کچھ کھا لے. ماں نے کہا نہیں, نہ میں نے کچھ کھانا ہے نہ میں نے کچھ پینا ہے, میں اسی حالت میں رہوں گی اور میں مر جاؤں گی تاکہ لوگ تجھے یہ تان کریں کہ تیری وجہ سے تیری ماں چلی گئی, یا پھر تم محمد کا دامن چھوڑ کر آ جاؤ, میں سب کچھ کھانے پینے کو تیار ہوں. اب ماں کو یہ لگا کہ میں نے ساری زندگی اس کو پالا ہے, اپنے پاس رکھا ہے, تو میری محبت کا غلبہ زیادہ ہوگا, محمد کی محبت کا غلبہ کم ہوگا. لیکن وہ ماں شاید یہ بات نہیں جانتی تھی کہ جو 3 دن تو بڑے گئے, ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کا غلام بن جائے تو پھر وہ ساری زندگی اس غلامی پر ناز کیا کرتا ہے. ہاں, جو لمحہ حضور کی غلامی میں گزارے ساری زندگیاں اس لمحے پر قربان ہو جاتی ہیں. ماں کو بھی شاید یہ لگا. اب سنیں اس عاشق رسول صحابی کے جملے, فرماتے ہیں یا امی, اے میری ماں, لو کانت لکی میت نفس فخرجت نفسا فواللہ ما ترکت محمدا. اے میری ماں, یہ تو تیری ایک جان ہے, کعبے کے رب کی عزت کی قسم اگر تیری 100 جانیں ہوتی, 1000 جانیں ہوتی, ایک ایک جان میری آنکھوں کے سامنے نکلتی میں برداشت کر لیتا, لیکن محمد کے دامن کو چھوڑنا کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. تیرا دنیا سے جانا مجھے برداشت, تیرا روح نکلنا مجھے گوارا, لیکن مصطفیٰ کے دربار سے واپس ہٹنا مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کے اوپر اپنی ماؤں کو قربان کیا ہے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور پر اپنے اہل و عیال کو قربان کیا, اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. آج ہم غور کریں کہ ہم نے حضور پر اپنا کیا قربان کیا. آج ہم غور کریں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ہم نے کیا کیا. صبح سے لے کر شام تک ہماری جو بھاگ دوڑ رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ اچھا ہو جائے, کوئی اچھا سیٹ اپ کر لیں, اپنے بچوں کا فیوچر ہو جائے, وہ ہو جائے. میں آج آپ اس میلاد کی برکت سے ایک سوچ آپ کو دیتا ہوا جاتا ہوں. یہاں بیٹھا ہر شخص یہ غور کرے کہ آج جس زندگی کے اسٹیج پر میں کھڑا ہوں, 35, 40, 45, 50, جتنی بھی میری عمر ہے, آج تک میں نے حضور کے دین کے لیے کیا کیا. آج تک میں نے اپنے آقا کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا ہے. میں تو ابھی تک اپنی ذات پر بھی سنت رسول کو نافذ نہیں کر سکا. مجھے اس بات پر بڑا ناز ہے کہ کل بروز قیامت میرے آقا مجھے جنت میں لے کر جائیں گے, میرے گناہوں کو بخشوائیں گے, حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں, حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں. لیکن حضور کی شفاعت کی امید کرنے والوں ذرا غور تو کریں کہ حضور کی سنتوں کو ہم نے کتنا اپنے اوپر نافذ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, اس کو اپنی ذات پر کتنا نافذ کیا. آج بدقسمتی سے یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے, کئی سارے نوجوان ایسے ہیں
کہ مطلب نماز قضا ہو جاتی، ماتھے پر بل بھی نہیں آتا، مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہنس ہنس کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، کام ہی ایسا ہے، صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھی نہیں جاتی۔ یار امتی کو یہ کہتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ کیسا امتی کہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں یہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے حضور سے عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا اہل و عیال آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آپ کی مبارک آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور میری امت نے مجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی ہے۔ آج امتی غور کرے کہ میں کس اسٹیج پر کھڑا ہوں کہ میں اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتا، اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے سنتیں بھی نہیں رکھ رہا، اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے مطلب میں اپنے گھر میں، اب آج مجھے اس بات کی فکر ضرور ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایڈوانس کلچر نہیں سیکھ پایا، میرا بیٹا جو ہے وہ مطلب معاشرے کے ساتھ چل نہیں پا رہا، یہ مسائل ہیں، اس کی ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں، اس کی فیوچر کی مجھے ٹینشن رہتی ہے۔ لیکن آج مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا میرا بیٹا دین پر قائم رہے گا یا نہیں، کیا میرے گھر والے دین پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ آج مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا بیٹا درست انداز سے میرا جنازہ پڑھ پائے گا یا نہیں۔ آپ یقین کریں کئی بار یہ مناظر دیکھنے کو ملے، ماں باپ کا جنازہ ہوتا ہے، اولاد دور کھڑی ہوتی ہے، ارے بھائی جنازے میں شرکت کرو، معاف کیجیے گا مولانا صاحب پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کبھی بھی ٹیسٹ کے طور پر اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھائیں اور اس سے ایک مرتبہ نماز جنازہ کا طریقہ پوچھ لیں، اگر تو وہ درست بتا رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ درست نہیں بتا رہا تو آپ سوچیں کہ اگلے ہی لمحے اگر مجھے موت آئی تو میرا جنازہ یہ ایسے پڑے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے والدین کا جنازہ ایسا پڑھا تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا دھوکہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کیا، جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے محنت کی، کمایا، ہمیں سب کچھ بنا کر ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور ہم درست انداز سے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ پا رہے، اور ہم نہیں پڑھ پا رہے تو اب ہماری اولاد بھی ہمارا جنازہ نہیں پڑھ پائے۔ تو خدا را دین کو اپنی نسلوں کے اندر رائج کرے، اپنے گھر میں رائج کرے۔ اس دور میں تو یہ بہت آسان ہے، الحمدللہ عز و جل۔ آپ اگر بالفرض فزیکلی کسی کے پاس دین نہیں سیکھ سکتے، الحمدللہ مدنی چینل موجود ہے، مدنی چینل کے سلسلے موجود ہیں، مدنی مذاکرہ موجود ہے، یوٹیوب پر فیضان فرض علوم کورس کے پورے سیشنز موجود ہیں جس میں نماز جنازہ اور نمازوں کا طریقہ، طہارت کے مسائل، یعنی آپ کچھ بھی سیکھنا چاہیں تو آسانی سے دین سیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں خود بھی دیندار بنے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ رونا رو رہا ہوتا ہے حضرت یہ معاشرہ ہی پتہ نہیں کیسا عجیب ہے، جس کے پاس بیٹھو وہ معاشرے کا رونا رو رہا ہوتا ہے، حضرت ماحول ایسا عام لگا پڑا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے بڑی خوبصورت ایک پینٹنگ بنائی، پینٹنگ بنانے کے بعد نیچے لکھا اس تصویر میں جو غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ شہر کے چوراہے پر لٹکا دی۔ جب شام کو واپس آیا تو کسی نے ناک کے اوپر گول دائرہ بنایا ہوا تھا، کہا ناک بہت بڑی کر دی ہے۔ کسی نے آنکھ پر گول دائرہ بنا ہوا تھا کہ آنکھ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے۔ کسی نے کان پر لگایا کہ کان اچھے نہیں بنائے۔ پوری تصویر مطلب گھوم رہی تھی۔ تو اس نے کسی دوست سے مشورہ کیا کہ یار تصویر تو میں نے بڑی خوبصورت بنائی تھی اور یہ لوگوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس کے دوست نے کہا ایک کام کرو، یہی تصویر کل پھر بناؤ اور نیچے ایک لائن لکھ دینا کہ اس تصویر میں جو غلطی ہے اس کو درست کرے، اور پھر رکھ دینا شہر کے چوراہے پر۔ اس نے ایسا ہی کیا، تصویر بنائی اور نیچے لکھا جو غلطی ہے اس کو کریکٹ کرے۔ یہ شہر کے چوراہے پہ لٹکائی تو شام کو جب واپس آئے تو تصویر بالکل درست لگی ہوئی تھی۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ حضرت معاشرہ ایسا ہے، آپ کو کیا بتائیں، حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں آج کل کیا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے معاملہ چل رہا ہے۔ میں کیسا ہوں؟ میں بنفس نفیس، میں بذات خود کیسا ہوں؟ اگر میں درست ہوں تو دنیا درست، اگر میں غلط تو دنیا غلط۔
اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ رکھے تو پھر تو مطلب معاشرہ درست ہونا ہی نہیں ہے۔ تو آج حضور کے میلاد کی برکت سے یہاں سے نیت کرتے جائیں، انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ابھی بھی کچھ آوازیں کم آئیں، نماز کی تو نیت ہونی چاہیے نا، اس میں معافی ہے ہی نہیں۔ ہاں نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، خود بھی دین سیکھیں گے، اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ جب اس ٹریک پر چلیں گے، میرے امام نے فرمایا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اس پر جب چلیں گے اللہ نے چاہا ہم خود بھی دیندار بنیں گے، ہماری اولاد بھی دیندار بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہا آپ کا سنا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔